السلام علیکم۔ آج ہم انگلش کے دو الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں پہلا لفظ ہے BERTH اور دوسرا لفظ ہے BIRTH۔ تو ان دونوں کے سپیلنگ میں ای اور آئی کا ڈفرینس ہے، پروننسیشن دونوں کی سیم ہے، لیکن ان کے میننگز میں اور ان کے گرامیٹیکل رولز میں بہت زیادہ فرق ہے، تو ان کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے BERTH، اس کو پروناؤنس کرتے ہیں BUHTH، بات۔ اور پارٹس آف سپیچ میں یہ ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو ناؤن کے طور پر استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے سیف ڈسٹینس، محفوظ فاصلہ، اور خصوصاً یہ اس محفوظ فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پر کشتیاں کھڑی جاتی ہیں، ایک کشتی اور دوسری کشتی کے درمیان اس جگہ کا فاصلہ جہاں پر وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے اے پلیس ٹو سلیپ، سونے کی یا لیٹنے کی جگہ۔ عموماً شپس میں یا ٹرینز میں مسافروں کے لیے جو لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے اس کے لفظ برتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا ورب کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے کم انٹو برتھ، مطلب برتھ میں جو سیف ڈسٹینس ہے یا جو پلیس ٹو سلیپ ہے اس میں آنے کے لیے بھی لفظ برتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور اردو میں اگر ہم اس کے معنی کریں تو اس کا مطلب برتھ بھی ہے، لیٹنے کی جگہ بھی ہے، بانٹنا بھی ہے اور اپنی جگہ پہ آنا بھی ہے۔ اب جملوں میں اسے ہم استعمال کریں گے ایز اے ناؤن اور ایز اے ورب۔ پہلا جملہ ہے I will sleep in the upper berth، میں اوپر والی برتھ میں سوؤں گا، یہاں پر برتھ ایز اے ناؤن استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے These modern ships can almost berth themselves، کہ یہ جدید کشتیاں تقریباً اپنے آپ کو برتھ کر سکتی ہیں، مطلب ان کے لیے جو سیف ڈسٹینس بنا ہوا ہے، جو پلیس بنی ہوئی ہے، تقریباً یہ وہاں پر آ سکتی ہیں۔ اب دوسرا ورڈ ہے BIRTH، تو اس کو بھی پروناؤنس کرتے ہیں بات، اور یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا انگلش میں ترجمہ ہے an act or instance of being born، پیدا ہونے کا عمل یا پیدا ہونے کا لمحہ۔ اور اردو میں اس کا مطلب کرتے ہیں پیدائش، اور جملے اس کا بنائیں گے he was present at the birth of his daughter، وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر موجود تھا، یا وہ اپنی بیٹی کی پیدا ہونے کے لمحے پر موجود تھا۔